أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ حضرات محترم، اللہ مالک نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور ان سارے انبیاء کی سرداری کا تاج اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ سجایا۔ آپ کی ذات مطہرہ وہ ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت نے دنیا قائم ہونے سے پہلے انبیاء اور رسل سے ایک عہد لیا تھا۔ وہ عہد کیا تھا؟ اللہ نے انبیاء جن کو نبوت سے نوازنا تھا ان کی ارواح کو اپنے پاس جمع کیا اور ان سے یہ عہد لیا جس کا تذکرہ قرآن عزیز 3 پارے کے آخر میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب اللہ نے عہد لیا نبیوں سے کہ میں تمہیں نبوت، کتاب و حکمت عطا کر دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر میرے وہ رسول آ جائیں جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اے میرے نبیو تم اس وقت اپنی نبوت نہیں چلا سکتے، بلکہ تمہیں کیا کرنا ہے، ان پہ ایمان بھی لانا ہے اور ان کے مددگار بن کے کھڑے ہونا ہے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو ہماری نبوت نہیں چلے گی، بلکہ ہم ان پہ ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ قال فاشهدوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، پھر تم بھی گواہ رہنا اور میں بھی اس بات پہ گواہ ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب یہ ساری دنیا کا سلسلہ چلتا رہا، بالآخر وہ مبارک گھڑی آ گئی جب نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، اور اللہ نے آپ کو نبوت سے بعد میں نواز دیا۔ پھر اللہ نے یہ اعلان دنیا میں واضح طور پہ کر دیا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب جو بھی انسان اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کے اندر بھلائی تلاش کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے نہیں ملے گی۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو کسی اور دین کو مان کے اس پہ عمل کر کے اللہ کے روبرو جائے گا اسے خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ تو اب دنیا میں ایک ہی رستہ ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس کے کان میں میری نبوت کی بات پہنچ گئی، وہ دنیا میں کسی پکی عمارت میں رہتا ہے یا کچی میں، وہ کسی جنگل صحرا میں خیمے میں رہتا ہے یا عالی شان بلڈنگز میں، جس کے کان میں میری نبوت کی بات پہنچ گئی، وہ میری نبوت اور رسالت کا اقرار نہیں کرتا تو جہنم میں جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ نے ہم پہ یہ فضل اور احسان فرمایا کہ ہمیں اس پاکیزہ، اس مقدس، اس مطہر نبی کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی یوں تو بڑی خوبصورت، ان کا ایک ایک بات جو ہے یہ خوبصورت پھولوں کی طرح مہکتی ہے، لیکن آپ کی زندگی کے آخری سال جب آپ حج پہ تشریف لے گئے اور جب عرفات کا دن تھا، 9 ذی الحجہ، یہ جمعۃ المبارک کا دن تھا، سب لوگ حج کے لیے عرفات میں جمع تھے، تو وہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم اجتماع جو نہ اس سے پہلے ہوا تھا آپ کی زندگی میں اور اس کے بعد تو آپ اس دنیا سے تشریف ہی لے گئے، یعنی اتنا بڑا اجتماع آپ کے سامنے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس اجتماع کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں فرمائی، اور یاد رکھیں دنیا کے جتنے بھی قانون دان ہیں، دنیا کے جتنے بھی ریسرچر ہیں، دنیا کے جتنے پارلیمنٹیرین ہیں، وہ اس بات پہ حیران ہیں کہ اتنے کم الفاظ میں اتنا خوبصورت چارٹر آف ڈیمانڈ، بہترین زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ محمد الرسول اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بیان کر سکا۔ آج کی مجلس میں میں اور آپ اس بات پہ غور کرتے ہیں، ہمیشہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، نبی کریم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں کچھ نصیحتیں فرمائیں، امت کو تلقین کی، یہ کام کرو، یہ نہ کرنا۔ آج میں اور آپ سوچیں، کیا ہم ان نصیحتوں پہ عمل کر رہے ہیں؟ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں، یقین جانیے کہ یہ جب بھی پڑھتے ہیں، جب بھی ان باتوں پہ غور کرتے ہیں تو شرمندگی کے علاوہ کسی بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کے امتی ہونے پہ فخر کرتے ہیں، جن کے ساتھ عقیدت اور محبت کی باتیں بڑی بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں، کیا ہم ان کی نصیحت پہ بھی عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ آج کی مجلس میں نے اور آپ نے یہی سوچنا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں وہ خطبے کے اقتباسات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر میں اپنے آپ کو اور آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ ہم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، آپ کی وہ آخری نصیحت کو کیا ہم نے فالو کیا ہے؟ کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنا کردار ویسے ہی بنا لیا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، بحیثیت مسلمان ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم سب فیل نظر آتے ہیں، العیاذ باللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد سورۃ حجرات کی ایک آیت پڑھی، اپنے خطبے کا آغاز اس بات سے کیا جو امت کے لیے آج اتنا اہم ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ہے تو قیامت تک ہر زمانے کے، ہر مکان کے لوگوں کے لیے بہت اہم ہے، لیکن خصوصاً جس خطے میں میں اور آپ رہتے ہیں، جس کیفیت سے مسلمان دوچار ہیں، جس طرح ہماری زندگی بیت رہی ہے، ہمارے لیے تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول کی مخالفت کر کے ہم نے کیا پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دنیا بھر کے لوگوں کو ایک بات پیغام دیا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں
وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، کسی قبیلے یا خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، سب کے سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ کوئی آدم کے علاوہ کسی کا باپ اور نہیں ہے، حوا کے علاوہ کوئی دوسری ماں نہیں ہے، ہم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، یہ جو مختلف برادریاں ہیں، یہ مختلف قبیلے ہیں، یہ مختلف پہچان کی صورتیں ہیں، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بانٹا تھا کہ فلاں بہتر ہے، فلاں جو ہے برتر ہے، اور فلاں ابتر ہے، فلاں اونچا ہے، فلاں نیچا ہے، فلاں کمی ہے، فلاں افضل ہے، ایسی بات نہیں تھی۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، یہ جو تمہیں مختلف قبیلوں میں بانٹا، جو تمہیں مختلف خاندانوں میں تقسیم کیا، یہ تو اس لیے تھا لِتَعَارَفُوا، تمہارا تعارف ہو کہ کس کی اولاد ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ تو کوئی مقصد نہیں تھا۔ یہ تو نہیں تھا کہ فلاں خاندان تو افضل ہیں، فلاں خاندان یہ بڑے ذلیل ہیں، فلاں خاندان تو بہت بلند ہیں، یہ فلاں خاندان بڑے نیچ ہیں، فلاں تو وزادار ہیں، فلاں کو تو عقل ہی نہیں۔ کہا نہیں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، جنہیں تم بہت حقیر سمجھتے ہو وہ بھی حوا کی بیٹی ہے، جسے تم بہت حقیر سمجھتے ہو وہ بھی آدم کا بیٹا ہے، اور آپ آدم کے علاوہ کسی اور کی اولاد نہیں ہے جو اپنے آپ کو برتر کہہ رہے ہو۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ تو صرف تمہارے تعارف کے لیے تھا، تمہاری پہچان کے لیے تھا۔ اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ وہ نہیں کہ وہ سید کہلاتا ہو، وہ جاٹ کہلاتا ہو، وہ راجپوت کہلاتا ہو، وہ اپنے آپ کو کوئی بھی خاندانی بڑا منصبدار سمجھتا ہو۔ اللہ کے نزدیک صاحب عزت خاندان کے ساتھ منسلک ہونا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہے۔ جتنا وہ اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں، اپنے اعمال میں اپنے رب سے ڈرتا ہے، اللہ رب العزت اتنا ہی اپنے قریب سمجھتا ہے، اللہ اسے اتنی ہی عزت دیتا ہے، اللہ اسے اتنا ہی بلند سمجھتا ہے۔ آپ میرے عزیز بھائیو یاد رکھیں، سیدنا بلال، ان کے باپ کے متعلق آئیڈیا ہے کہ رباح ان کے والد کا نام تھا، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اکثر ائمہ سیر لکھتے ہیں کہ سیدنا بلال کو اپنے خاندان کا علم نہیں تھا کہ میں کون سے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرا ملک شہر کون سا تھا، میں کہاں سے بکتا ہوا یہاں پہنچا ہوں، کوئی پتہ نہیں تھا اپنی خاندانی وجاہت کا۔ لیکن اللہ نے عزت اتنی دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ملأ الاعلیٰ پہ گئے، معراج کی رات آپ جب جنت کے دروازے پہ پہنچے تو آپ نے قدموں کی آہٹ جنت کے اندر سنی، تو اللہ سے کہنے لگے، اے میرے مالک و خالق، آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس جنت کے اندر سب سے پہلا قدم آپ کا ہوگا، تو اے میرے اللہ، مجھ سے پہلے یہ کون ہے جس کے پاؤں کی آہٹ کی آواز آ رہی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا، قدم آپ کا ہی جائے گا، لیکن آپ کے ساتھیوں میں ایک شخص جس کا نام بلال ہے، وہ چل زمین پہ رہا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں آ رہی ہے۔ اب خاندانی وجاہت بظاہر نہیں ہے، اللہ کے ہاں عزت کیوں ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک صاحب عزت وہ ہے جس کے دل میں تقوی ہوگا، جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے گا، جو حرام و حلال کی تمیز کرے گا، جو جس طرح ظاہراً اس کی لوگوں کے سامنے زندگی ہے وہ اپنی
انفرادی زندگی کے اندر بھی وہ ایسے معاملے نہیں کرتا جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ خوف خدا، یہ تقوی اتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ قرآن میں ایک مقام پہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا۔ یہ بستیاں والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اگر یہ ایمان والے بن جائیں، اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میں آسمان سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا، زمین سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ دیکھیں اس کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی، اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا میں ہوں۔ اس کے باوجود آپ اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک۔ اے اللہ، جب تو اپنا ڈر تقسیم کرنے لگے تو اس کا کچھ حصہ مجھے بھی دے دینا، تاکہ جب میں گناہ کرنے لگوں تو میرے اور گناہ کے درمیان تیرا ڈر آ جائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کیا میں اور آپ سوچیں، کیا ہم نے خاندانی وجاہتیں، جو خاندانی دیواریں اور مینار کھڑے کیے ہوئے ہیں اور دوسرے کو اپنے سے کمتر تصور کرتے ہیں، اللہ نے تو قرآن میں ہمیں اس بات سے منع کیا ہے، کیا ہم اس بات سے منع ہو گئے ہیں؟ ہم نے دوسرے انسان کو اپنی طرح سمجھا ہے؟ ہم نے دوسرے خاندان کو اپنے خاندان کے برابر تصور کیا ہے؟ ہم تو اپنے بیٹی بیٹے کی شادی اس لیے کسی کے ساتھ کرنے پہ تیار نہیں ہوتے کہ اس کا تعلق میری برادری سے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے بتائیں کہ انسانیت کے علاوہ اس سے بڑی برادری کون سی ہو سکتی ہے؟ کیا ہم سب آدم کی اولاد نہیں ہیں؟ کیا سب حوا کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سید بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا آپ نے ساری شادیاں اپنی جو کی تھی صرف اپنی خاندان میں کی تھی یا باہر بھی کی تھی؟ سوچنے والی بات یہ ہے، ہم کون سی بات ہے جہاں اللہ کے رسول کی غیر محسوس انداز میں ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن ہم ضد اور اناد کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ پہلے میں آیت پڑھی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اس آیت کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ان ربکم واحد، جس طرح تمہارا رب ایک ہے نا، اسی طرح وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، اسی طرح تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ میرے بھائیو، اگر ہمارا باپ ایک ہے تو ہم سب چچا زاد ہوئے؟ اگر ہمارا باپ ایک ہے، اگر رسول اللہ سچے ہیں تو پھر ہم جھوٹ پہ کھڑے ہیں۔ ہم نے غلطی کی ہے اپنے معاملات میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ایھا الناس، الا، خبردار ہو جاؤ، ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، وان اباکم واحد، اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، الا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پہ فضیلت نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ میں عربی ہوں تو وہ عجمی پہ فضیلت رکھتا ہے، نہیں، ولا لعجمی علی عربی، اور کسی عجمی کو عربی پہ فضیلت نہیں ہے، ولا احمر علی اسود، کسی کالے کو کسی سرخ پہ فضیلت نہیں ہے، اور کسی سرخ کو کالے پہ فضیلت نہیں ہے، الا بالتقوی، اگر تمہارے اندر کو فضیلت کی بات ہے تو صرف یہ ہے کہ کسی کے دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے، وہ کتنا تقوی اپنے اندر رکھتا ہے، کتنا خوف خدا اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیو، پہلی شک جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، میں اور آپ اپنے گریبان میں دیکھیں اور سوچیں
کیا ہم رسول اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی بات کو تسلیم کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، مگر نہ مجھے اور آپ کو ملامت کرنی چاہیے اپنے آپ پہ کہ ہم اپنی ذات کے فخر کے اندر تو پھر رہے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ہماری قدر و قیمت کیا ہے اس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ عزت نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے موافق کتنے لوگ ہیں، ساری دنیا بھی آپ کی مخالف ہے، آپ اکیلے ہیں، اگر اللہ آپ کو پسند کرتا ہے تو اکیلے آپ پوری دنیا میں صاحب عزت ہیں۔ سیدنا ابراہیم کی مثال دیکھ لیں کہ آپ کی پوری قوم میں سے ایک بندہ بھی نہیں تھا جو آپ کی بات مانتا، اور اگر مانی تو بیوی اور بھتیجے کے علاوہ کسی نے نہیں مانی۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ لوگوں کو سمجھا کہ اکثریت ایک طرف ہے، کہا نہیں، ان ابراہیم کان امۃ واحدہ، میرے نزدیک اکیلا ابراہیم امت ہے، یہ سارے لوگوں کی حیثیت میرے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ مثالیں ساری ہمارے سامنے موجود ہیں تو اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا عباد اللہ، اے اللہ کے پیارے بندو، پھر ہم کس رستے پہ چل رہے ہیں؟ ہم نے کون کون سے بت ہیں جو پالے نہیں ہوئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نصیحت یہی تھی کہ یاد رکھو، ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ اس لیے یاد رکھو، تم میں صاحب عزت خوبصورت ہونا نہیں، کالا یا سرخ ہونا نہیں، سفید یا کالا ہونا نہیں، عربی یا عجمی ہونا نہیں، بلکہ تمہاری عزت الا بالتقوی، تقوی کے ساتھ ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ ہمیں بھی تقوی نصیب فرما دے۔ دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود الا ماشاء اللہ ہر بندہ جو ہے اس کوتاہی میں مبتلا ہو چکا ہے۔ وہ ہے مسلمان کا مال، مسلمان کی جان، مسلمان کی عزت، اس کو پامال کرنا، یہ بیت اللہ کی بے حرمتی سے بڑا جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وفی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع ودماؤہ الجاہلیۃ موضوعۃ وان اول دم ازع من دمائنا دم ابن ربیعۃ بن حارث کان مسترضعا فی بنی سعد فقتلہ حذیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پہ حرام ہے۔ کتنا حرام؟ کحرمت یومکم ھذا، جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے، یعنی عرفات کا دن۔ عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کے آپ نے یہ فرمایا، کحرمت یومکم ھذا، جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے، وفی شہرکم ھذا، جس طرح یہ مہینہ حرمت والا ہے، وفی بلدکم ھذا، جس طرح یہ تمہارا شہر مکہ سے حرمت والا ہے۔ اس طرح لوگوں، مسلمان کا خون اور مال ایک دوسرے پہ حلال نہیں ہے۔ کسی کا مال مارنا، کسی کی عزت لینا، بلکہ جب آپ طواف افاضہ کے لیے تشریف لائے، آپ طواف کر رہے ہیں، جن لوگوں نے حج کیا ہے انہیں معلوم ہے، عرفات کے بعد سب سے زیادہ عظیم اجتماع جو ہے طواف افاضہ کے اوپر ہوتا ہے۔ سب لوگ، بیت اللہ اوپر نیچے سے بالکل پیک ہوتا ہے۔ آپ طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے اچانک آپ رک جاتے ہیں۔ سب لوگوں کی نظریں نبی کریم کی طرف ہوتی تھی۔ جب آپ رکے تو سارے لوگ رک گئے۔ آپ نے اپنا رخ انور کعبۃ اللہ کی طرف کیا
اور اسے بلند آواز سے بول کے کہنے لگے، اے کعبۃ اللہ، اللہ نے تیری بڑی عزت بنائی ہے، تیری حرمت کو پامال کرنے والے کو اللہ برباد کر دیتا ہے۔ اے کعبۃ اللہ، اللہ نے تیری بڑی عزت بنائی ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کا مال اور ایک مسلمان کا خون اللہ کو تیری حرمت سے زیادہ عزیز ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو کلمہ گو کے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں؟ آج کتنے مسلمان ہیں جو اپنے مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں لٹ رہے ہیں؟ آج کتنے مسلمان ہیں جن کی عزتوں کو روزانہ پامال کیا جاتا ہے؟ اور کرنے والا بھی مسلمان ہے، بے عزت ہونے والا بھی مسلمان ہے، بے عزت کرنے والا بھی مسلمان ہے، قتل ہونے والا بھی مسلمان ہے، قتل کرنے والا بھی مسلمان ہے، مال چھیننے والا بھی مسلمان ہے، جس کا مال چھینا جا رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، اور کسی کو احساس نہیں ہے وہ کعبے کو ڈھانے سے بڑا جرم کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم، تم پہ حرام ہے کحرمت یومکم ھذا وفی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا علی کل شیء من امر الجاہلیہ۔ لوگوں، جاہلیت کی جتنی باتیں تھیں، جاہلیت کے جتنے قوانین تھے، جاہلیت کی جتنی انخ تھی، جاہلیت کی جتنی باتیں تھیں، تحت قدمی موضوعا، میں اپنے پاؤں کے نیچے کچلتا ہوں۔ اور پھر فرمایا، جاہلیت کے اندر کسی نے قتل کیا ہے تو آج کے بعد وہ قتل ختم۔ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے مقتول ابن ربیعہ کے بیٹے جو بنی سعد میں دودھ پیتا تھا، حذیل کی قوم کے لوگوں نے اس بچے کو قتل کر دیا، معصوم کو، سب سے پہلے میں اس کا خون معاف کرتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی کام کا آغاز سب سے پہلے اپنے گھر سے کیا کہ میں اپنے گھر سے بات کرتا ہوں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ صرف نصیحت فرما رہے ہیں، جس طرح آج عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ کہنے والے نصیحت کرتے ہیں لیکن عمل کے معاملے میں کورے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بات کی نصیحت فرماتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کا یہ معاملہ پہلے ختم کرتا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیو، جب اللہ نے قوت و قدرت دی تو یہ نہیں کہا کہ میں اب بدلہ لے کے دکھاؤں گا۔ اور آپ دیکھیں، جب مکہ فتح ہوا، وہ لوگ جنہوں نے 13 سال تک آپ کی زندگی آپ پہ تنگ کر دی تھی، جنہوں نے آپ کو انتہائی تکلیفوں میں مبتلا کیا تھا، حتیٰ کہ بعض صحابہ کو آل یاسر کے ساتھ جو معاملہ ہوا کسی سے مخفی نہیں ہے۔ سمیہ ان کی بیوی جو تھی، حضرت عمار کی والدہ، ابو جہل نے اس کی ٹانگوں پہ رسے باندھ کے 2 مختلف سمتوں پہ گھوڑے کھڑے کیے اور پھر ان گھوڑوں کو بھگایا، ان کی ٹانگوں کو چیر کے رکھ دیا۔ یہ سارے منظر یاد تھے انہیں۔ اذیتیں دے دے کے مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ آج مکہ جب فتح ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک فاتح کی حیثیت سے بیت اللہ کے قریب آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں ہے۔ انجز وعدہ، جس نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، ونصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کی، وہزم الاحزاب وحدہ، اس نے سارے لشکروں کو اکیلے شکست دی۔ اللہ نے سب کچھ کیا، میری کوئی کمال نہیں۔ پھر وہ قریش جو سر جھکائے حرم کے صحن میں کھڑے تھے، ان سے پوچھا، اے قریش کے لوگوں، آج تمہارے ساتھ اہل مکہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرو؟ انہوں نے سورت یوسف سن رکھی تھی، کہنے لگے ہم آپ سے وہی توقع رکھتے ہیں جو یوسف کے بھائی ان سے توقع رکھتے تھے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، جاؤ میں نے سب کو آزاد کیا، آج کے بعد تمہیں کوئی نہیں پوچھا جائے گا کہ کس نے کون سی زیادتی کی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں انہوں نے تو اپنے دشمنوں کے ساتھ یہ سلوک کیا، اور ہم مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں کل اللہ کی عدالت میں ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم کہاں تک اس پہ عمل کرتے ہیں؟ وَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حرام علیکم، تم پہ حرام ہے۔ تیسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ خاندانی معاملات میں ہے۔ کہا عورتوں کے حقوق کے متعلق نبی کریم پہلے انسان تھے جنہوں نے وصیت فرمائی۔ کہا فاتقوا اللہ فی النساء، لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ نے انہیں تمہارے ذمے میں تمہارے زیر نگی دیا ہے۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، تم اللہ کی ضمانت پہ ان کو حاصل کرتے ہو۔ جب کسی کا نکاح ہوتا ہے تو حقیقتاً اس نکاح کے اندر ضامن اللہ کی ذات ہوتی ہے، اللہ کی ضمانت پہ تم انہیں سے حاصل کرتے ہیں۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے ایک کلمے کی وجہ سے اللہ ان کی عزتوں کو تمہارے اوپر حلال کر دیتا ہے، ان کی عصمت تمہارے لیے حلال کر دیتا ہے۔ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ، تم پہ ان پہ تمہارے لیے حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پہ کسی دوسرے کو نہ آنے دے، جنہیں تم ناپسند کرتے ہو تمہارے معاملے میں، عصمت کے معاملے میں خیانت نہ کریں، اور اگر ایسا کریں تو پھر تم انہیں جو ہے بطور تنبیہ 3 باتیں ہیں۔ فَعِظُوهُنَّ، واضح و نصیحت کرو کہ غلط کام کی طرف نہ جا۔ دوسرا وَاهْجُرُوهُنَّ، اگر باز نہیں آتی تو قطع تعلق گھر میں رہتے ہوئے کرو، یہ بڑی سخت سزا ہے۔ اگر پھر بھی باز نہیں آتی تو وَاضْرِبُوهُنَّ، ایسا مارو کہ جس سے اس کی ہڈی کو نقصان نہ پہنچے۔ اور پھر فرمایا تم پہ حق یہ ہے کہ تم ان کے اچھے کھانے جو تم کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو انہیں پہناؤ، جس طرح بود و باش تمہاری ہے، جس طرح تم اپنے لیے عزت اور بڑائی کا تصور رکھتے ہو اسے بھی عزت دو۔ تو میرے بھائیو، آج گھروں میں ہم نے کیا بنایا ہوا ہے؟ ہندوؤں کی بات ہمارے لیے اہم ہے کہ عورت پاؤں کا جوتا ہے، جب چاہو پہن لو اور جب چاہو بدل دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کوئی معمولی بات، یہ گڈی گڈے کا نکاح نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تم نے اللہ کی ضمانت پہ انہیں حاصل کیا ہے، اس کا ضامن اللہ ہے۔ اس وقت اس کو احترام دینا یہ تم پہ فریضہ ہے۔ اور 5ویں بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمائی، وہ ہمارے معاش کے متعلق ہے۔ یاد رکھیں اللہ نے ہمیشہ خیر کے اندر برکت رکھی ہے، ظلم کے اندر برکت نہیں ہے۔ معیشت کے اندر سود کا نظام ظلم کا نظام ہے۔ جب بھی کوئی قوم سود کے اوپر کام کرے گی، سودی نظام کے تحت اپنی معیشت کو چلانے کی کوشش کرے گی، اس قوم کے اندر کبھی خیر نہیں آئے گی، اس قوم میں کبھی آسانی نہیں آئے گی، اس قوم کی معیشت کبھی درست نہیں ہوگی، وہ ساری عمر سسک سسک کے مریں گے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو ہمیشہ گھٹاتا ہے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، وہ صرف صدقات کو، صدقہ کہتے ہیں کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنی۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ فرماتے ہیں وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، جاہلیت کے اندر لوگ کرتے تھے یہ، کہا میں جاہلیت کے سارے سود ختم کرتا ہوں، آج کے بعد کسی کا لین دین ہے
تو وہ صرف اصل رقم لے سکتا ہے، سود کوئی نہیں لے سکتا۔ اور پھر فرمایا ازعوا ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب، سب سے پہلے میرا چچا عباس جو ہے یہ ایک مالدار آدمی تھے، لوگ کئی ان سے پیسے لیتے تھے، کہا سب سے پہلا جو سود میں چھوڑتا ہوں وہ اپنے چچا عباس کا ہے، اپنے گھر سے سب سے پہلے شروع کرتا ہوں۔ آج ہم ریاست مدینہ کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن اپنے گھر کے لیے نہیں، دوسرے کے گھروں میں ساری باتیں دوسروں کے لیے ہیں، اپنے لیے کوئی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو نہ حرام کی تمیز ہے نہ حلال کی، نہ خیر کی تمیز ہے نہ شر کی، یہ ساری باتیں لوگوں کے لیے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ربن، سب سے پہلا سود، ازعو، جو میں ضائع کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں، ربا عباس ابن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب جو میرے چچا ہیں ان کا سود ہے۔ فرمایا فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، آج کے بعد جس نے عباس سے قرضہ لیا ہے وہ اصل رقم واپس کرے گا، عباس آج کے بعد سود نہیں لے گا۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم بھی یہ کہتے ہیں معیشت کیسے چلے گی؟ ریاست مدینہ میں معیشت چلی تھی یا نہیں چلی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جست میں یہ سارا کام کیا تھا، کہا ختم، آج کے بعد معیشت کے اندر کوئی سود پہ کام نہیں کر سکتا، میری ریاست میں رہنا ہے تو، مدینے کی ریاست کے اندر رہنا ہے تو سود پہ کام نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں ممکن نہیں ہے، میرے بھائیو ہم اللہ سے عقل مند نہیں ہیں، اس کے رسول سے عقل مند نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس چیز میں خیر رکھی ہے ہم اس خیر کو اپنانے کے لیے تیار نہیں، اور جس چیز میں شر رکھی ہے ہم اس شر کو اپنے لیے خیر تصور کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی بات یہ فرمائی، آپ نے فرمایا گمراہی سے بچنے کا ایک ہی حل ہے، وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، کیونکہ آنے والے وقتوں میں بہت فرقے بنیں گے، بہت پارٹیاں بنیں گی، سیاست جو ہے لوگوں کو بانٹ دے گی، مذہب لوگوں کو بانٹ دے گا، فرقے بنا دے گا، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے کے خون کے، ایک دوسرے کے مال کے، ایک دوسرے کی عزت کے بھوکے بن جائیں گے۔ کہا ایسے وقت میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اگر ہدایت کا رستہ پانا ہے تو دو چیزیں ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ لوگوں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو اپنائے رکھو گے گمراہی نہیں آئے گی، اگر دونوں میں تیسری ایڈ کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے، دونوں میں سے ایک کو نکالو گے گمراہ ہو جاؤ گے، اگر دونوں کو چھوڑ کے تیسرے رستے کو اپناؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر گمراہی سے بچنا ہے تو یا اللہ کی کتاب ہے یا محمد الرسول اللہ کی سیرت ہے، تیسرا رستہ کوئی نہیں ہے۔ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ہمارے لیے چھٹی نصیحت یہ تھی کہ آپ نے فرمایا گمراہی سے بچنے کا رستہ ایک ہے، قد ترکتم فیکم ما لم تضلوا بعدہ، لوگوں میں تم میں جو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر ان کو اپناؤ گے تو کبھی بھی گمراہی نہیں آئے گی۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو تعویذ کے طور پہ لیتے ہیں، بیٹیوں کے سروں پہ سایہ کر کے ان کی رخصتی کے وقت لیتے ہیں، لیکن قرآن کے اندر ہمارے لیے حکم کیا ہے ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم اس کو گھول کے پینے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور کچھ لوگوں نے اسے بیچنے اور خریدنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اگر نہیں قرآن سے کوئی فائدہ لیتے تو وہ یہ ہے کہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیا سکھاتا ہے، ہمیں رسول اللہ کی سیرت کیا بتاتی ہے، اس بات سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پیرے کو ذرا غور سے سننا ہے، کیونکہ آج
ہمارے شہروں میں یہ بات کر کے امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان الشیاطین قد ایس من ان یعبد فی بلادکم، میں یہ بات تمہیں بتا دوں، اب شیطان اس بات پہ مایوس ہو چکا ہے کہ تمہارے اس شہر میں اس کی عبادت ہو، یعنی مکے میں شرک ہو، شیطان اس بات پہ مایوس ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں نہیں، امت میں شرک نہیں ہو سکتا، حالانکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر ایمان کا دعویٰ کرنے والے ایماندار نہیں مشرک ہوتے ہیں، اور اس پیرے کا غلط مطلب کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے نہ ہونے کی جو نشاندہی کی تھی وہ مکہ مکرمہ اس بلدکم کأن یعبد فی بلادکم ھذہ ابدا، تمہارے اس شہر کے اندر کبھی بھی شیطان کی عبادت نہیں ہوگی، یہی نہیں بتوں کو نہیں پوجا جائے گا، لیکن ایک وقت آئے گا، آپ نے خود اس کی نشاندہی فرمائی، قیامت کے قریب جس طرح لات و منات کی عبادت پہلے ہوتی تھی ایک دفعہ پھر شروع ہو جائے گی، اور آپ دیکھیں اس کا آغاز دبئی سے ہو چکا ہے، وہاں ایک مندر بن چکا ہے، اور بعض عرب ان کی عبادت میں بھی شریک ہوئے تھے، العیاذ باللہ۔ تو اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے کہ وہ بدترین وقت میں ہم زندہ ہوں کہ جب بیت اللہ کے ارد گرد لات و منات کی پھر پوجا شروع ہو جائے۔ وہ وقت ہوگا جب دنیا میں بدترین لوگ رہ جائیں گے، اور اس وقت اللہ ان پہ قیامت کو قائم کریں گے۔ تو یہاں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا اس تمہارے شہر میں شیطان کی عبادت نہیں ہو سکے گی، بلکہ تمہارے بعض جو چھوٹے چھوٹے برے اعمال ہیں اسی پہ وہ خوش ہو جائے گا، یعنی شرک نہ بھی کریں تو دوسرے بہت سی باتیں ہیں جو انسان وہاں پہ بھی جب کے باز نہیں آتا، اور وہاں کے لوگ بھی بعض ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے اسلام اور صاحب اسلام کے متعلق باتیں سننے کو ملتی ہیں، العیاذ باللہ۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں تمہاری انجام کار بہترین، تمہاری کامیابی کا ایک ہی رستہ ہے، وہ ہے جنت کا رستہ۔ تو جنت کا رستہ کون سا ہے؟ کیا کریں گے تو جنت ملے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بات جنت میں جانے کے لیے اتقوا اللہ ربکم، ہر حالت میں اللہ سے ڈرتے رہو، کوئی ایسی حالت نہیں ہوگی کہ جب اللہ کا خوف نہ دل میں ہو۔ اتقوا اللہ ربکم پہلی بات۔ دوسرا وصلوا خمسکم، دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا یہ جنت کا رستہ ہے۔ وصوموا شہرکم، 1 مہینے کے سال کے اندر روزے رکھنے ہیں، یہ جنت میں جانے کا رستہ ہے۔ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو، یہ جنت میں جانے کا رستہ ہے۔ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول یا اسلامی حکمرانوں کے، صرف حکمرانوں کے نہیں، اسلامی حکمرانوں کے جو اللہ اور اس کے رسول کی خود بھی اطاعت کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، ان کے حکم کو مانو۔ تدخل الجنت ربکم، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں یہ 5 کام تم کر لو میں جنت کی ضمانت تمہیں دیتا ہوں۔ اس کے بعد جو بڑی اہم بات ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد قسم لکل انسان نصیبہ من المیراث، اللہ نے ہر خاندان کے اندر جو انسان فوت ہوتا ہے اس کی وراثت جو تقسیم ہوتی ہے ان کے وارثوں میں خود تقسیم کی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن میں نماز کا حکم ہے، اس کی تفصیل نہیں ہے، قرآن میں زکوٰۃ کا حکم ہے، اس کی تفصیل نہیں ہے، قرآن میں روزے کا حکم ہے، اس کی تفصیل نہیں ہے، قرآن میں حج کا حکم ہے، اس کی تفصیل نہیں ہے، لیکن وراثت کی تقسیم کے اندر حکم بھی قرآن میں ہے، تقسیم بھی قرآن میں ہے۔ کہا اللہ نے ہر بندے کا حصہ مقرر کر دیا ہے، فلا تجوز وصیت لوارث، اب تم یاد رکھو
کسی بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ وارث کے حق میں وصیت کرے جو پہلے سے وارث بن رہا ہے. مثلاً 5 بیٹے ہیں، ایک اچھا لگ رہا ہے یا وہ خدمت زیادہ کرتا ہے، اس کے حق میں زیادہ مال کی وصیت کر دینا، یا ایک کو غریب سمجھ کے زیادہ دے دینا. اللہ کہتے ہیں کون غنی ہے کون غریب ہے، فاللہ اولا بہما، میں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں، جو میں نے مقرر کی ہے وہ دینی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص 70 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہے، کوئی زندگی میں گناہ نہ کرے، لیکن مرتے وقت اپنی اولاد کے حق میں غلط وصیت کر جاتا ہے تو 70 سال جہنم کی گہرائی میں جا گرتا ہے. اس لیے میرے بھائی، زندگی بھر کماتے ہیں اولادوں کے لیے، اس ترازو کو اپنے ہاتھ میں نہ پکڑنا، یہ اللہ کے ہاتھ میں رہنے دو. اگر بچے انصاف کریں گے تو اپنے لیے خیر کریں گے، اگر بے انصافی کریں گے تو ہم یہ پٹا اپنے گلے میں کیوں ڈالیں؟ ہم ماشاءاللہ 12 بہن بھائی تھے. میرے ابو کو کئی لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس جائیداد ہے، آپ تقسیم کر کے جائیں. آپ نے کہنے لگے مجھے کیا ضرورت ہے، میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ یہ چیز ہے میری. اب یہ اگر درست تقسیم کریں گے تو ان کے لیے خیر ہوگی، اگر یہ غلط کریں گے تو غلط کے یہ ذمہ دار ہیں، میں کیوں بنوں؟ تو اس لیے ہم یہ ترازو اپنے ہاتھ لے کے بے انصافی کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات محبت میں بعض کے حق میں زیادہ اور بعض کے حق میں کم کر دیتے ہیں. اور بہت شرمناک بات یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود ہم بیٹیوں کے حق کو محروم کر دیتے ہیں، بیٹیوں کا حق نہیں دیتے، العیاذ باللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد قسم لکل انسان نصیبہ من المیراث، اللہ نے خود ہر انسان کا حصہ میراث میں سے مقرر کر دیا ہے. ولا تجوز وصیۃ لوارث، اب کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، غیر وارث کے لیے ہو سکتی ہے، وارث کے لیے نہیں ہو سکتی. اسی طرح آپ نے فرمایا جس کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے اسے یہ حق نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو کہے یہ بچہ میرا نہیں ہے. کہا الولد للفراش، جس کے بستر پہ بچہ پیدا ہوا وہ اسی کا ہے. وللآہر الحجر، اگر کسی نے زنا کیا ہے تو اس کے لیے پتھر ہیں. اس لیے عمومی طور پہ گھروں میں تھوڑی جی شک کی بنیاد پہ بیویوں پہ اتنا بڑا الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ میرا نہیں، اس نے برائی کی، ایسا کیا، جبکہ جب تک 4 گواہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا وہ موجود نہ ہو تو وہ اس پہ الزام نہیں لگا سکتا. اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ومن ادعا الی غیر ابی، جس طرح ہم اپنے خاندان، قبیلے، والدین بدل دیتے ہیں، یعنی ایک باپ کی اولاد ہے، ایک رانا صاحب بن گئے، ایک بھٹی صاحب بن گئے، ایک وڑیچ صاحب بن گئے. کیوں بھائی اتنی کیا کمپلیکس ہے ہمیں؟ ہمارا باپ وہی ہے جو ہے، ہمیں وہی رہنا چاہیے. کہا جو ایسا کرتا ہے اپنے باپ کی اپنی نسبت کو بدلتا ہے. کہا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پہ اللہ کی، فرشتوں کی اور پوری مخلوق کی لعنت پڑے گی. اور لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ نہ اس کا کوئی فرض قبول کریں گے نہ نفل قبول کریں گے. میرے بھائیو، یہ ساری باتیں کرنے کے بعد آپ نے اپنے جو لوگ جن کے ساتھ آپ بات کر رہے تھے آپ انہیں کہنے لگے وَأَنْتُمْ تَسْأَلُونَ عَنِّي، میرے صحابہ مجھے بتاؤ ایک دن اللہ تم سے میرے بارے میں سوال کریں گے. فما انتم قائلون، اس وقت کیا کہو گے؟ قالو، سب نے جواب دیا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم یہ کہیں گے ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے رسالت کو ہم تک پہنچا دیا، آپ نے اپنی امانت کو ادا کر دیا اور امت کی خیر خواہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ نے اپنی انگلی کو بلند کر کے کہا اے اللہ گواہ رہنا، میں نے رسالت کا حق ادا کر دیا.
میرے بھائیو، یہ حق ہم تک پہنچ گیا۔ صحابہ کی قبروں کو اللہ نور سے بھر دے، انہوں نے ہم تک یہ بات پہنچا دی۔ اب ہم میں سے کون ان باتوں پہ عمل کرتا ہے اور کون اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، اب ہمارے اوپر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے اور اپنے نبی کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔